السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کی خدمت میں آپ کا یہ خادم حاضر ہے۔ ماہ رمضان کا کس طریقے سے استقبال کیا جائے، کس طریقے سے ماہ رمضان کو گزارا جائے، اس حوالے سے حضور علیہ السلام کی مقدس زندگی کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ حضور علیہ السلام ماہ رمضان کی تیاری اور اس کا استقبال ماہ رجب سے کیا کرتے تھے، اور دعا فرماتے جو ہی رجب کا چاند نظر آتا حضور دعا فرماتے کہ اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرما۔ اس طریقے سے حضور علیہ السلام اپنی تمام تر مصروفیات کو، جو شب و روز کے مصروفیات تھے، معمولات تھے، عبادتیں تھیں، اس میں اضافہ فرما دیا کرتے تھے رمضان کے مقدس ایام میں اور اس سے قبل رمضان کی تیاری میں۔ اس طریقے سے بہت ساری اس میں روایتیں موجود ہیں حضور علیہ السلام کس طریقے سے ماہ رمضان کو پانے اور ماہ رمضان کا استقبال کرنے کے لیے تگ و دو کی اور صحابہ کرام کو درس دیا، سکھایا اور اس کی تلقین کی، اس کی تعلیم دی۔ چنانچہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں فرمایا، خطبہ دیا، ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں سنو، تم پر ایک مقدس مہینہ، ایک مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے جو بہت بڑا اور بہت مبارک ہے۔ اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزوں کو تم پر فرض قرار دیا ہے، اس کی رات کے قیام کو ثواب ٹھہرایا ہے۔ مطلب اس کی رات کو تم قیام کرو گے، قیام اللیل کرو گے، نماز قائم کرو گے، نماز پڑھو گے تو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے یہ تمہارے لیے ثواب کا ذریعہ بنے گا۔ جو شخص اس مہینے میں کوئی نفلی عبادت کرتا ہے، کوئی ایک ثواب کا کام کرے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ اسے جو ہے وہ اس ثواب کو فرض کے برابر قرار دے گا، اس کا ثواب فرض کے برابر ملے گا۔ اور روایتوں میں آیا کہ کوئی اگر ایک فرض ادا کرے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے 10 گنا سے 70 گنا تک اس کے جو ہے وہ ثواب کی نیکیاں جو ہے پروردگار بنا دیا کرتا ہے۔ اس طریقے سے فرماتے ہیں کہ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جو ہے جنت ہے۔ یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غمخواری کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزے دار کو افطار کرائے اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے گناہوں کی معافی کا اعلان فرماتا ہے اور اس کی نجات کا ذریعہ بنتا ہے یہ افطار کا کرانا۔ اور پھر فرمایا گیا کہ جو روزہ کرے گا اور جو افطار کرائے گا، جو افطار کرائے گا پروردگار عالم دونوں کی نیکیوں میں سے کمی نہیں فرمائے گا، بلکہ دونوں کو اتنی نیکی عطا فرمائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، ہم میں سے کسی ہر شخص تو اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ روزے دار کو افطار کرائے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ پیٹ بھر کے کھلانا ہی ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی شخص جو ہے ایک کھجور سے بھی کسی کو افطار کرا دے، یا ایک گھونٹ پانی یا کچھ جو ہے وہ دودھ کے ذریعے سے بھی جو ہے ایک گھونٹ دودھ کا بھی پلا دے تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی یہ ثواب عطا فرمائے گا۔ تو حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس کا پہلا 10 دن جو ہے وہ رحمت کا ہے، دوسرا 10 دن مغفرت کا ہے اور تیسرا 10 دن جو ہے جہنم سے آزادی کا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ اس طریقے سے اس مبارک مہینے کی بے شمار برکتیں اس مبارک مہینے میں قرآن پاک نازل ہوا، اور یہی مبارک مہینہ وہ ہے جس میں فرمایا گیا کہ یہ قیام کا مہینہ ہے، یہ جو ہے رحمان کا مہینہ ہے، یہ قرآن کا مہینہ ہے، بخشش اور نجات کا مہینہ ہے۔ اس میں جتنا ہو سکے ہمیں جو ہے رمضان مبارک کے معمولات کو صحیح طریقے سے انجام دینے کی کوشش کرنی چاہیے، توبہ استغفار کرنا چاہیے، کثرت سے تلاوت کرنی چاہیے، اس کے علاوہ جو ہے صدقہ اور خیرات کرنے چاہیے۔ اس طریقے سے جتنے بھی معمولات ہم سال بھر کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ اس میں اضافہ کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمیں اس میں دل لگی کے ساتھ باتیں کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول نے اسی کی تعلیم ہمیں فرمائی۔ اب سب سے پہلے ہمیں کرنا کیا ہے، ماہ رمضان کا استقبال کس طریقے سے کریں؟ تو سب سے پہلی چیز ہے کہ ہم ذہنی طور پر تیار ہو جائیں کہ بھائی ماہ رمضان مبارک آ رہا ہے، اسے ہمیں کرنا کیا ہے۔ اس کے لیے پہلے سے ذہن میں ایک جو ہے وہ تیاری ہونی چاہیے، ذہن کو تیار کیا جائے، ذہن بنایا جائے، ذہن سازی کی جائے خود اپنی، اور پھر اس کے بعد جو ہے ایک شیڈول مرتب کیا جائے، خاکہ تیار کیا جائے کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ 5 وقتہ نمازوں کی عادت بنانی ہے، نمازوں کے وقت میں ہمیں اپنے بھی دنیاوی ضرورت کو بھی جو ہے وہ پورا کرنا ہے، ساتھ ہی ساتھ جو ہے رمضان کے معاملات کو بھی انجام دینا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے آپ ہر نماز کے اوقات کے حساب سے اپنے ٹائم کو سیٹ کر لیں، اور پھر آپ کو نماز بھی پڑھنی ہے، روزے بھی رکھنے ہیں، افطار بھی کرنے ہیں، سحری بھی کرنی ہے، تراویح بھی پڑھنی ہے، صدقہ و خیرات بھی کرنا ہے، تلاوت کی کثرت بھی ہونی ہے۔ اس طریقے سے آپ ماہ رمضان کا اگر یقیناً آپ احترام کریں گے اور ماہ رمضان کے معاملات کو اس طریقے سے سسٹمیٹک انداز میں اگر آپ انجام دیں گے
تو یقیناً جو ہے ماہ رمضان آپ کو بہت کچھ عطا کرے گا، اور یقیناً ماہ رمضان آتا ہے ہمیں روحانی تربیت دینے کے لیے، تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم روحانی طور پر ٹرینڈ ہونے کے لیے خود تیار ہو جائیں۔ جب ہم تیار ہو جائیں گے تو یقیناً 11 مہینے بھی انشاءاللہ نافرمانی میں نہیں گزریں گے، اچھے سے گزریں گے، اور اللہ اور اس کے رسول کی جو اطاعت شعاری میں گزریں گے۔ اور اسی لیے ماہ رمضان کا انتخاب کیا گیا کہ بندہ سال بھر گناہوں میں ڈوبا ہوتا ہے، مگر جو ہی رمضان کا مقدس مہینہ نظر آتا ہے وہ اپنے تمام تر خواہشات نفس کو توڑ کر کچل کر اپنے تمام تر نفسانی خواہشات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے رضا الہی کی خاطر روزہ رکھتا ہے۔ اس روزے کا مین مقصد یہ ہے لعلکم تتقون، آپ کھائیں گے پیئیں گے یوں سوتے رہیں گے تو آپ کا روزہ کوئی فائدے کا نہیں ہوگا۔ فائدہ تو اس وقت ہوگا کہ آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، عبادتیں بھی کر رہے ہیں، دنیاوی ضروریات کو بھی پوری کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ محنت و لگن کے ساتھ آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ جتنا زیادہ آپ اپنی عبادتوں میں محنت کریں گے اور لگن سے کریں گے، خلوص و ولایت کے ساتھ کریں گے، اتنا زیادہ ثواب میں اضافہ کیا جائے گا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمیں ماہ رمضان مبارک کتنا عطا کرتا ہے اور ہم کتنا اسے اپنا وقت دیتے ہیں۔ ہم جتنا اسے اپنا وقت دیں گے اتنا وہ ہمیں فائدہ دے گا۔ اور ہے بھی، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ماہ رمضان کا کاش اگر میری امت یہ جان جاتی کہ ماہ رمضان کیا ہے تو وہ یہ تمنا کرتی کہ سال بھر رمضان کا مقدس مہینہ رہے۔ تو اب ہمیں چاہیے کہ اتنی تمام تر ہم رمضان کی تمام تر فضیلتوں کو جاننے کے بعد بھی اگر ہم تیار نہ ہو سکے اور اپنی مغفرت نہ کرا سکے، اللہ کی رحمت کے مستحق قرار دیے نہ جا سکیں، اور اگر ہم جہنم سے آزاد نہ کیے جا سکیں تو یقیناً محرومی کی بات ہے۔ تو ایسے وقت میں حالات کچھ بھی ہوں، لاک ڈاؤن ہوں یا بد سے بدتر حالات ہوں، ہمیں جو ہے وہ قطعی مایوسی کا شکار نہیں ہونا ہے، بلکہ اللہ اس کے رسول کے جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے فرامین پر عمل کرتے ہوئے ہمیں اپنی زندگی کو گزارنا ہے، رمضان کے مقدس مہینے کو گزارنا ہے۔ اور یقیناً اگر ہم ایسے امتحان کے وقت میں کڑے جو ہے سخت عالم میں اور مصیبتوں اور تکلیف اور پریشانی کے عالم میں اگر ہم نے یقیناً رمضان کے مقدس مہینے کو گزارا اور صبر و استقامت کے ساتھ شکر کے ساتھ اگر اللہ کی فرما برداری کی تو انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کا بہترین اجر اور صلہ عطا فرمائے گا۔ میں آپ سے یہی امید کروں گا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو ماہ رمضان کے روزے اور رکھنے اور ماہ رمضان کا احترام کرنے اور اس کی قدر کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو جو بھی خطا ہوئی اور اللہ تبارک تعالیٰ معاف فرمائے، ہم سب کو ماہ رمضان کے صدقہ طفیل ہم سب کو اچھا سچا نیک مسلمان بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔